السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، مختصر وقت میں مختصر اہم بات عرض کرتا ہوں۔ اللہ کی طرف جو آدمی کسی کو بلائے، جسے داعی کہتے ہیں، تو اس کی بنیادی صفت ہے کہ اس کے اخلاق بہت اونچے ہونے چاہیے۔ یہ بنیادی صفت ہے، جسے قرآن میں کہا گیا تو اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اب بہت اونچے اخلاق پر ہے۔ حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز بھی پڑھتے تھے، اب تہجد بھی پڑھتے تھے، اب حج بھی کرتے تھے، اب غزوات میں بھی جاتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، لیکن کسی چیز کو بھی قرآن نے اتنا ہائی لائٹ نہیں کیا۔ اخلاق کو کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹاپ اخلاق برتے، ہمیں بھی، ہم جس کو بھی دعوت دیں گے اس کے ساتھ اخلاق والا معاملہ ہم کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کئی ایسے لوگ آئے۔ مکہ مکرمہ میں ایک عورت تھی، اس کا نام تھا سارا، گانا بہت اچھا گاتی تھی، حدیثوں میں آتا ہے۔ یہ جب غزوہ بدر ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف وہ گانے بھی گاتی تھی، مجھے بھی کرتی تھی، آواز اچھی تھی، حدیثوں میں آتا ہے۔ لیکن نبی کے اخلاق تو نبی کے اخلاق ہوتے ہیں۔ جب سارے کے سارے مدینہ منورہ آ گئے، غزوہ بدر ہو گیا، سب کچھ کے جب مکہ والے کے مارے بھی گئے، جو کچھ بھی ہو گیا، تو یہ فتح مکہ سے پہلے پہنچ گئی مدینہ منورہ۔ جب مدینہ منورہ آئی تو مدینہ منورہ میں اعلان ہوا، اعلان کیا، آپس میں لوگوں نے باتیں کرنی شروع کی، بھائی کچھ سنا، تم نے کچھ سنا کرنا، تو سارا آئی مکہ میں کہ سب پہچانتے تھے، یہ سب جتنے تھے یہ پہلے گانے سنے ہوئے تھے وہاں مکہ مکرمہ میں، سب کہتے تھے بھی سارا، ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ پتہ نہیں، آپ کو معلوم نہیں ہے، لیکن عام لوگوں میں چرچے ہو رہے تھے کہ سارا آئیے، سارا آئیے، مدینہ منورہ آئیے، مدینہ منورہ آئیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ پتہ نہیں، امہات المومنین کو کچھ پتہ نہیں، یہاں تک کہ عورتوں کے ذریعے سے باتیں چلتے 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 امہات المومنین تک پہنچی۔ امہات المومنین بھی پہچانتی تھی کہ قریش تھی، یہ مکہ کی رہنے والی ہے، وہ مکہ کی رہنے والی۔ یہ حتیم جو ہے، حتیم کے پاس وہاں اس کا خیمہ لگتا تھا رات کے وقت میں، اور وہ گانا گاتی تھی۔ اشعار جتنے بھی عمرہ والے آتے تھے بے ایمان دور سے، تو پہلے سے اس کی قیمت وغیرہ دے دیتے تھے کہ فلاں رات ہماری، فلاں رات ہماری، فلاں رات ہماری، رات پر ہمیں گانے سنانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں بھی آوازیں پڑتی تھیں۔ آپ پوچھتے تھے مکہ میں یہ کون ہے، یہ آواز آتی ہے یہاں سے، لیکن چونکہ اسلام کو اتنا عروج ہوا نہیں تھا، اس لیے کچھ بول نہیں سکتے تھے، یہ سارا مدینہ منورہ آ گیا، جانتے سب تھے۔ تو ماؤں نے تذکرہ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت کو سنا آپ نے؟ نہ، سارا آئی ہے۔ کون سارا؟ ارے وہ سارا جو گانا بہت اچھا گاتی تھی مکہ میں،
اچھا ارے یہاں کیوں آئی؟ خدا نہ خاصہ کہیں یہاں کوئی بگاڑ پیدا نہ کرے، کوئی اڈا نہ بنائے یہاں مدینہ منورہ کے اندر. یہ باتیں ہوئی آئی ہے وہی ختم ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید نہیں کی کیوں آئی ہے، کیا ہے کیا نہیں. آپ کے سامنے تو ماؤں کے ذریعے سے خبر آئی، کسی صحابی کے ذریعے سے یا کسی بڑے آدمی کے ذریعے سے تو خبر آئی نہیں. آپ خاموش رہتے ہیں، آپ اجھڑ میں نہیں پڑتے تھے، ڈیپ میں نہیں جاتے تھے کیا ہوا کیسے ہوا کچھ خاموش رہے. ایک دن ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں مجلس میں اور یہ سارا جو ہے سب کے سامنے آنکھوں بن کر آئے گا، اوڑھنے اوڑھ کر یہ اوڑھ کر. صحابہ نے دیکھا، صحابہ تو پہچانتے تھے کہ پہلے شعبے کی حالت میں ان لوگوں نے بہت گانے سن رکھے تھے. حاتم نے یہ بتایا تھے یمن کے جو یہ بدری صحابی ہیں، یہ بہت گانا سنتے تھے اور بہت ٹپ بھی دیتے تھے شعبے کی حالت میں، پیسہ بھی دیتے تھے. اور اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرور ہے اچھا کون ہے؟ تو حضور نے خود نے کہا آن کے سارا تو سارا ہے. ہاں تو آپ نے جاؤ پوچھا جی سے مہاجرہ، یہ اخلاق کو بتا رہا ہوں، ٹاپ اخلاق. حالانکہ حضور کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجوم میں اس نے جو ہے گانے گائے ہیں اور بڑے خطرناک گانے گائے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے اندر، سب پتہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. لیکن کیا پوچھ رہے ہیں جی تھی مہاجرہ، ہجرت کر کے آئی ہے؟ نہیں تو کیسے اسلام لانے آئی ہے؟ اس لیے کہ مکہ مدینہ منورہ میں کوئی آتا ایک آدمی، دو آدمی، چار آدمی، پانچ آدمی، یہ اگر مدینہ منورہ میں آئے تو کوئی لڑائی کے لیے نہیں آتی. ایک دو آدمی اتنے بڑے جتھے کا کیا مقابلہ کرے گا، اور ایک عورت کیا مقابلہ کرے گی. ہاں 100 50 100 200 300 ہتھیار لے کر آنے تو سمجھا جاتا تھا کہ یہ لوگ کوئی بری نیت سے آئے ہیں. یہ دیکھا کہ یہ عورت آپ سوال کر رہے ہیں جی تھی مہاجرہ، ہجرت کر کے آئی، مسلمان بننے آئی ہے؟ آپ نے فرمایا بھی کیوں آئی؟ تو سارا نے کہا میں اس لیے آئی ہوں کہ بڑھاپے نے ڈیرا ڈال دیا، میری آواز بھی خراب ہو گئی، ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی، پیٹھ جو ہے یہ بھی تھوڑی سی جھکنے والی بن گئی، بیماریوں نے مجھے گھیر لیا. اور جتنے میرے کسٹمر تھے یعنی جو میرا گانا سنتے تھے پیسہ دیتے تھے وہ کئی لوگ تو جو ہے بدر میں مارے گئے، اور جو بچے کچے تھے یہ آپ کے پاس آ گئے سارے کے ساتھ. صاحب بیٹھے ہوئے تھے جو بچے کچے تھے وہی آپ کے پاس آ گئے. اب میرے روزی روٹی کا کوئی انتظام نہیں رہا. تو آپ نے جھڑکا نہیں، بھاگ یہاں سے، کیوں آئی ہے؟ نہیں. آپ نے فرمایا اچھا تو کیوں آئی ہو؟ ورنہ آدمی مدد لینے آئی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھے بیٹھے اعلان کیا ہاں ہاں ضرور میں تیری مدد کروں گا، ضرور مدد کروں گا. اور کہا میں مسلمانوں کو کوئی بوجھ نہیں ڈالوں گا. یہ نہیں ہے کہ مسلمان تم بھی نکالو تم بھی نکالو، نہ میں قریش جو ہے قریش میرے گھر والے جس میں علی ہے، حضرت عباس ہے، فضل ابن عباس ہے، ان لوگوں کو کہوں گا کہ قریش میرے رشتے دار تم کو جواب دو. چنانچہ چادر بچھائی گئی اور قریش نے جو ڈالنا تھا وہ ڈالا، امہات المؤمنین نے بھی ڈالا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ڈالا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لے سارا یہ لے کر پیچھے گیا. یہ اخلاق آج ہمارے زمانے میں ہوتا تو اللہ معاف فرمائے اگر اس وقت میں معمول کھانے میں نمک بھی زیادہ پڑ جائے تو بیوی پر اتنا غصہ ہوتا ہے، ارے تم نے نمک زیادہ ڈالا، یہاں ملی ہے اوپر مت ملنا، اتنا غصہ ہوتا ہے. ماں سب معلوم ہے اس نے یہ کیا. آپ نے جو خوب مال دیا، یہ دیا، جاؤ لے انک لعلی خلق عظیم. فتح مکہ کے موقع پر اس کے بارے میں بس صحابہ نے کہا کہ اسے قتل کر دیا جائے، اس لیے کہ اس نے آپ کے خلاف بہت یعنی آپ کے خلاف بہت باتیں کہی ہیں. آپ نے فرمایا معاف کر دیا. پھر مسلمان ہوئی اور بقی میں آ کر دفن ہوئی.
حالات ایسے چلے کہ بقی بات دفن ہوئی. یہی آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ. یہ آیت جو ہے یہ سارا کے بارے میں نازل ہوئی ہے کیونکہ سارا کام اور وہ صحابی جو تھے ان کا بہت زیادہ تعلق تھا حاتم بن بلتعہ تھا. بہت پرانا تعلق. تعلق کا مطلب اب تو مسلمان، یہ تو مسلمان ہے بدری، وہ تو مشرکہ ہے، لیکن پرانی یادیں جب وہ نکلنے لگی سارا تو حاتم بن بلتعہ نے پوچھا سارا مکہ مکرمہ کب جا رہی ہے؟ اور بس ایک دو دن میں جا رہی ہے. اچھا میرے پرائیویٹ کام میں کروں گی؟ ہاں کروں گی. تم کہاں ٹھہری ہو؟ کسی کا نام لیا، نام مجھے یاد رہا کہ کوئی یہودی تھا، میں وہاں ٹھہری ہوں، تم وہاں آ جائے. یہ حاتم بن بلتعہ وہاں پہنچ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ پتہ نہیں، آپ کو کچھ پتہ نہیں کہ باتیں ہوئی ہیں جو نہیں. اور وہاں پہنچ کر کہا بس پرائیویٹ کام اتنا ہے کہ میرا خط ہے، تم چپکے سے مکہ کے جو بڑے بڑے چودھری ہیں ان کو دے جاؤ. خط دے دیا. حاتم بن بلتعہ اگر کسی کو پتہ نہیں چلے بہت اچھا، اس نے اپنے چوٹی میں چھپا لیا اور حاتم بن بلتعہ آ گئے مسجد کے اندر. کسی کو پتہ نہیں کہ چپکے سے انہوں نے خط دیا. اور خط کیا تھا اس میں؟ خط میں یہ تھا کہ فتح مکہ کی تیاریاں ہو رہی تھی تو سارا راز انہوں نے لکھ دیا حاتم بن بلتعہ نے. یہ آیت نازل ہو گئی حضرت آپ کو سارا کا اکرام کر رہے ہیں، یہ کر رہا، یہ ہو رہا، لیکن وہ گئی ہے کچھ لوگوں کو بھیڑ ملنے سے خط منگوا لو. چنانچہ آپ نے بتایا کہ کل عورت آئی تھی نا سارا وہ گئی ہے اور اس کو کوئی پکڑ کے لانا تو نہیں ہے، لیکن اس کے پاس خط ہے، وہ خط لے آؤ. کون تیار ہے؟ حضرت علی نے کہا نہیں تیار. دوسرا کون تیار ہے؟ فلاں تیار ہے. 3 یا 4 صحابی تیار ہو گئے، انہیں دوڑایا. وہ اپنی عورت کی رفتار سے جا رہی تھی، انہوں نے جا کر پکڑ لیا. بھائی وہ خط تمہارے پاس خط دے. میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے. آیت نازل ہوئی خط دو. نہیں ہے یہاں تک کیا دیکھ جاؤ گا تھوڑا سا بہت سا کر کے. اس نے کہا کہ اچھا یہ خط دے دیا. جہاں خط دیا یہ روانہ ہونے لگے صحابہ. ایک صحابی نے علی سے کہا کہ امام صاحب ذرا خط کھول کے دیکھ لو وہی خط ہے جو لے کے جا رہی تھی یا کوئی اور پرچہ ہے؟ یہ میں تو سکر کوئی اور پرچہ ہے. خط دیکھو. کھولا. حاتم بن بلتعہ لائے حضور کو دیا. حضور نے کہا سب کچھ چھیڑنا مت، جانے دینا مت. ہمارا مطلب تو ہے خالی خط مل جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، حضرت علی نے دیا. ابھی نماز پڑھ کے سنو. حضرت علی نے پڑھ کے سنا اور آپ سنتے گئے اور سر پر ہاتھ رکھتے گئے. اوہو انا للہ و انا الیہ. اتنا راز میں مشورہ کر رہے تھے اور اس نے خط لکھ دیا. بلاؤ حاتم بن بلتعہ، بلاؤ ابوبکر کو، بلاؤ عمر کو، اخلاق سمجھا رہا ہوں. بلاؤ کو ساری سورہ جمع ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب حاتم بن بلتعہ آئے تو آپ نے فرمایا یہ خط تمہارا ہے؟ ہاں. یہ مہر بھی تمہاری ہے؟ ہاں. یہ دستخط بھی تمہارے؟ ہاں. تو آپ نے فرمایا کہ ایسا ہمارا راستہ خط تم نے کیسے بھیجا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو دیا پڑھو، حضرت عمر کو دیا پڑھو. حضرت عمر نے جوش میں آ گئے. مرنی یا رسول اللہ نقتل. اب مجھے حکم کر دینا کہ قتل کر دوں. آپ نے فرمایا نہیں یہ بات نہیں. حضور نے سب کے سامنے پوچھا یہ ہمارا راز تم نے کیسے لکھا اور کیوں لکھا؟ حاتم بن بلتعہ نے کہا کہ حضرت میرا کوئی ارادہ راز کے افشاء کا نہیں تھا، میرے 2 بچے وہاں، میں نے سوچا مکہ والوں پر ذرا احسان کر لوں، راز بتا دوں کہ مکہ مکرمہ فتح کے لیے ہم لوگ آ رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، ذرا اپنی حفاظت کرنا اور ساتھ ساتھ میں میرے 2 بچوں کی بھی حفاظت کرنا، میرے 2 بچوں کو تکلیف نہ ہو، اس لیے میں نے یہ کیا. میں تو کہا رسول کے راز کا افشاء کرنا یہ میرا مقصد نہیں تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. اب عمر جو ہے سے بول کہ حضرت نہیں آپ نے حکم دینے میں سے قتل کرو. آپ نے فرمایا نہیں عمر
تمہیں یاد نہیں ہے یہ بدری ہے. اور بدر والوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ تم سے کوئی بھی چوک ہو جائے تو اللہ نے تمہیں معاف کر دیا. یہ اخلاق برتے. سارا کے ساتھ بھی اخلاق برتے, حاتم نے بلداء کے ساتھ بھی اخلاق برتے, اپنوں کے ساتھ بھی اخلاق برتے, پرائیوں کے ساتھ بھی اخلاق برتے. طائف والے آئے مدینہ منورہ, طائف والوں کو کون نہیں جانتا؟ طائف والوں کو کون نہیں جانتا؟ ان کے دھمال, ان کے چوچلے اور ان کو پریشان کرنا تو اس سے معروف مشہور ہے. لیکن جب یہ اسلام لانے کے لیے مدینہ منورہ میں آئے تو مغیرہ بن شعبہ جو ہے یہ بکریاں چرا رہے. مغیرہ بن شعبہ نے دیکھا کہ تو بڑے لوگ آ رہے ہیں, بڑے تلواریں ہیں, اور گھوڑے بھی جو ہے زینے سجی ہوئی ہیں اور ٹھاٹ کے ساتھ آ رہے ہیں. جب قریب آئے مغیرہ نے سمجھ گئے یہ تو طائف والے, ارے تو طائف والے. فوراً مغیرہ نے سمجھا بھائی راستے لوگوں کو کر گئے, یا مغیرہ کہاں جا رہے ہو, کہاں جا رہے ہو؟ یہ فرمایا مبشر کا یا امامت مبشر رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اور اگر تمہیں بھی خوشخبری دے رہا ہوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنانے جا رہا ہوں. میں بتاؤں تو صحیح کیا خوشخبری؟ کہ طائف والے آئے, تلواریں لے کر آئے, لیکن لڑنے نہیں آئے ہوئے. 4 5 6 آدمی ہیں, وہ کیا لڑیں گے؟ لیکن یہ انداز ہے کہ مسلمان ہونے آئے ہیں, اس لیے میں حضور کو خوشخبری دینے جا رہا ہوں. صدیق اکبر نے کہا اللہ نہیں تو خوشخبری مت دینا, یہ خوشخبری میں دوں. مجھے زیادہ خوشی ہوتی کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر خوشخبری دوں. تو جا واپس, اور ان کے بعد جا کر نبی کی کیا آداب ہے, ان کی مجلس کی کیا آداب ہے, وہ تو سمجھاتا بس. چنانچہ صدیق اکبر آئے بھاگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہانپتے کانپتے. آپ نے فرمایا خیر, یہ خیر ہے, کیوں آئے؟ طائف والے آ گئے. اچھا طائف والے آ گئے, ماشاء اللہ, بڑی خوشی کی چیز تھی. کوئی ملک کا سربراہ یا کوئی بہت بڑا دشمن یا کوئی بہت بڑا مخالف وہ جب اسلام قبول کرنے آتا ہے اور کہتا ہے مجھے اسلام میں داخل کرو, تو آدمی میں کتنی خوشی ہوتی, جذبہ پیدا ہوتا ہے. اچھا طائف والے آئے, آپ نے کیا جواب دیا؟ بھائی طائف والے آئے ہیں, طائف والے ذرا کمرہ ٹھیک کرو, تھوڑا سا ان کے لیے ترتیب بناؤ, کھانے کی ترتیب بناؤ, تھوڑے چادر وغیرہ ٹھیک کرو. یہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ جنہوں نے اتنا مارا تھا, خون حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے, یہ ان کے لیے اخلاق کرتا ہے. اور وہاں ہمارا جو شعبہ سمجھاتے آ رہے ہیں, دیکھو اللہ کے رسول ہے, ادب کے ساتھ بیٹھنا, تلواریں مسجد کے باہر رکھنا اور پاؤں پھیلا کر مت بیٹھنا, اور ادب ان کا ضروری ہے, سمجھاتے. اور وہ کیا کہتے تھے؟ ہاں ٹھیک ہے, ہاں ٹھیک ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں وہ کہیں گے ہاں ٹھیک ہے, کرنا پڑتا کچھ نہیں, ہاں ٹھیک ہے, ہاں ٹھیک ہے. وہ ایسے ہی کہتے آ رہے تھے, ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, آپ بیٹھے ہوئے, ابوبکر بیٹھے ہوئے, عمر بیٹھے ہوئے, عثمان, علی, سارا قافلہ بیٹھا ہوا. طائف والے آئے. جب طائف والے آئے اور طائف والوں میں آتے ہی صحابہ کہتے تھے مغیرہ بن شعبہ نے جتنا سمجھایا تھا ایک بات بھی انہوں نے نہیں مانی. انہوں نے کہا تلوار باہر رکھنا, تلوار لے کر آ گئے. نیزے باہر رکھنا, نیزے لے کر آ گئے. انہوں نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پاؤں پھیلانا, آتے ہی تلوار دھڑا دھڑ زمین کو ڈالی اور ٹیک لگا کر پاؤں پھیلا کر بیٹھ گئے. حضور نے کوئی برا نہیں کہا, آپ نے ایک سوال کیا بھائی کیوں آئے ہو آپ؟ میرے وہ آدمی پوچھ رہا تو صحیح, آپ لوگ کیوں آئے ہو؟ کیوں فرمایا ہے کہ ہم آئے ہیں کچھ آپ کی باتیں سننے کے لیے, اور آپ کی ہماری پرانی رنجشیں بھی ہیں جو بھی ہے وہ, لیکن یہ کل بات کریں گے. ابھی تو ہمارے لیے کھانے کا انتظام کرو اور ہمارا خادم مقرر کرو, اور خادم ہمارے لیول کا ہونا چاہیے. یہ نخرے دے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میں بتاؤ کون خدمت کرے گا ان کی؟ ایک صحابی کہے ہوئے یہ کرے, نہیں یہ تو ہمارے لیول سے نیچے کا ہے. اچھا یہ آدمی یہ بھی ہمارے لیول سے نیچے کا ہے, تو تم کس کو چاہتے ہیں بتاؤ, آپ کی
خدمت کے لیے. یہ فرمایا خالد ابن سعید، یہ بڑے اونچے گھرانے کے خالد ابن سعید، خالد ابن ولید نہیں، خالد ابن سعید عمری. یہ لڑکا جو کھڑا ہے خالد ابن سعید، یہ ہماری خدمت کرے گا. آپ نے فرمایا خالد ابن سعید تمہاری ڈیوٹی ہے، ان کی خدمت کرو اور ان کو کھانا کھلاؤ. اور آپ نے مدینہ میں اعلان کیا ان کے لیے کھجورے لاؤ، ان کے لیے دودھ لاؤ، ان کے لیے پنیر لاؤ. یہ کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ستایا. چنانچہ خالد بن سعید خدمت میں لگے. ان طائف والوں نے بلایا خالد بن سعید، کھانا جو بھی آئے گا پہلے تو کھائے گا، اس کے 1 گھنٹے کے بعد ہم کھائیں گے. ہو سکتا ہے کہ پرانی بھڑاس نکالنے کے لیے کھانے میں زہر ملا دو، تو زہر کا اثر 1 گھنٹے کے بعد ہوتا ہے. تو خالد بن سعید کہتے تھے وہ چکتے چکتے میرا پیٹ بھر جاتا ہے. دودھ آنے سے پہلے مجھے پلاتے، پانی آئے تو پہلے مجھے پلاتے تھے، کھانا آئے تو مجھے کھلاتے تھے، روٹی آئے ہر روٹی میں سے تھوڑا بڑا ٹکڑا میرے سامنے ہو. 10 روٹی ہے، اس میں سے کھائے، ایک طرف رکھ، اس میں سے کھائے، اس میں سے کھائے، اس میں سے کھا، تو اس میں میرا پیٹ بھر جاتا ہے. پھر یہ لوگ کھاتے ہیں ایسے رکھنے والے. چنانچہ روایت میں اب جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش. دوسرے دن آپ گئے اخلاق، یہ فرمایا ہاں شکل بکل اتر گئی. ہاں اتر گئی. بتاؤ کیوں آئے؟ یہ لوگ مسلمان ہونے آئے ہیں لیکن ہماری کچھ شرط ہے. آپ نے فرمایا بتاؤ. یہ فرمایا کہ ہم جو ہے 6 مہینہ تو اللہ کی عبادت کریں گے اور 6 مہینہ بتوں کی پوجا پاٹ کریں گے. آپ نے فرمایا یہ نہیں ہوگا. اور 9 مہینہ اور 3 مہینہ کر لو. 9 مہینہ اللہ کی عبادت، 3 مہینہ دوسری. آپ نے فرمایا آج ہونے لگا 10 اور 2 کر لو، 11 اور 1 کر لو. نہیں، یہ کہا کم سے کم اتنے سالوں سے بدھ کی پوجا پاٹ کی ہے، یہ ہم پوجا پاٹ نہیں کریں گے تو بدھ ہم سے ناراض ہو جائیں گے. تھوڑا ٹائم دے دو ہم کو، سال میں 1 مرتبہ خالی بدھ کی پوجا پاٹ کریں. آپ نے کہا 1 گھڑی بھی نہیں، 1 منٹ بھی نہیں، اس کی اجازت نہیں. بلکہ آپ نے نکلا کہا تمہیں توڑنا پڑے گا. یہ آپ نے فرمایا ارے نا ہم کیسے توڑیں، ہم نہیں توڑیں گے. تو آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، تم مت توڑنا، ہم توڑیں گے. اس پر حضور نے کل میں بھیجا تھا مجھ توڑنے کے لیے، جاؤ وہاں جا کر تم اس کو توڑ ختم کرو. یہ بات ختم ہو گئی. اگر ایک شرط اور بتاؤ. اگر شرط یہ ہے کہ ہم جو ہے نماز نہیں پڑھیں گے، یہ رکوع کرنا، سجدہ کرنا، یہ کرنا، وہ کرنا، یہ کیسا ہے؟ آپ نے ایک جملہ فرمایا لا خیر فی دین لا رکوع فیہ، لا خیر فی دین لا رکوع فیہ. اس دین میں کوئی خیر نہیں ہے جس میں رکوع نہ ہو. نماز تو پڑھنی پڑے گی. تو انہوں نے کہا اچھا نماز پڑھیں گے لیکن فجر میں عشاء کی نہیں پڑھیں گے. فجر میں نیند بہت آتی ہے اور عشاء میں ہماری عادت ہے شراب وغیرہ پینے کی، تو ہم ذرا شراب وغیرہ پی کر ہم سو جاتے ہیں. یہ 2 نمازیں آپ نے فرمایا 5 نمازیں تمہیں پڑھنی پڑے گی. اچھا ٹھیک ہے. اب وہ لوگ مسلمان ہو، یہ طائف مسلمان ہونے کے بعد وہاں گئے. یہی طائف والوں میں سے محمد ابن قاسم پیدا ہوئے، اور وہی محمد ابن قاسم نے یا ہمارے ہندوستان سندھ کے اندر کام کیا. ہوتے 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 آج اللہ تعالیٰ نے اسلام یہاں پہ پہنچایا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے. اسی وقت اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سستے کا معاملہ کر دیتے، چلے جاؤ یہ بات میں سنتے ہو، یہ معاملہ یہاں تک نہ پہنچتا. اس لیے میں نے عرض کیا یہ بنیادی چیز ہے اخلاق برتنا. اب ہو رہا کہ نماز جو تھی مشرکہ تھی اور اب ہو رہا مسلمان. ایک ہی گھر میں دونوں رہتے تھے مدینہ منورہ میں. بعد میں کی شادی ہوئی ابو ہریرہ کی، بہت بعد میں شادی ہوئی، لیکن گھر مدینہ کا یہ حال یہ تھا. ایک چارپائی اماں کی، ایک چارپائی ابو ہریرہ کی، اور رات بھر دونوں اور بیٹے جو ہے آپس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال جواب کرتے رہے.
ابو ہریرہ تعریف کرتے اور ماں جو ہے برائی کرتی، ابو ہریرہ تعریف کرتے، ماں جو ہے برائی کرتی۔ ایک دن ماں نے کچھ سخت جملے کہہ دیے، ابو ہریرہ کو برداشت نہیں ہوا، بھاگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ارے میری ماں کے لیے بد دعا کر، میری ماں کے لیے بد دعا کر، کیا ہوا؟ یہ کہا، آپ نے ہاتھ اٹھائے اور ایک جملہ کہا، اللہم اہد امت ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے۔ بس ابو ہریرہ کہتے میں روز واپس آیا، ایک ہی کمرہ تھا، دروازہ بند اور پانی گرنے کی آواز آ رہی ہے۔ ماں نے پہچان لیا ابو ہریرہ آیا ہے، کہا مہلن یا ابا ہریرہ، مہلن یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ ٹھہرنا علامت۔ میں درخت کے نیچے کھڑا ہو گیا، چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری ماں نے دروازہ کھولا، اپنی اوڑھنی وغیرہ ٹھیک کی، بال وغیرہ ٹھیک کیے اور پانی پڑا ہوا تھا، اور دروازہ کھولتے ہی میری ماں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ اخلاق۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے جو سنا، میں گھر میں داخل نہیں ہوا، واپس گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرماتے۔ ابو ہریرہ نے کہا کہ حضرت روتا ہوا آیا تھا اور ہنستا ہوا واپس آ رہا ہوں، کہ کیا ہوا؟ ماں مسلمان ہو گئی۔ اس لیے یہ کچھ قصے میں نے بیان کیے ہیں، یہ تو میں نے مختصر بیان کیے، میں نے میری کتاب بکھری موتی میں اس قسم کے قصے بہت جمع کیے ہیں، ایک نہیں بہت جمع کیے، ایک سے بات کرتے ہیں، کوئی بات مکہ ہوا۔ ابو سفیان نے آ کر کہا کہ حضرت مجھے معاف، آپ نے فرمایا بالکل معاف۔ حضرت عباس نے کہا کہ حضرت تھوڑا سا چودھری جیسا ہے، تھوڑا اس کی عزت ہو، ایسا آپ اعلان فرمائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، ابو سفیان کے گھر میں کوئی داخل ہو جائے اسے امن مت مارو۔ ابو سفیان بول پڑے میرا گھر تو چھوٹا سا ہے، کتنے لوگ آئے تھے میرے گھر میں، آپ تو بڑے آدمی ہیں، ذرا اپنا دل کھول کر اعلان کیجیے۔ آپ نے فرمایا من اغلق بابہ فهو آمن، اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اسے امن مت مارو۔ ابو سفیان نے کہا کہ تھوڑا سا، اور آپ نے تیسری مرتبہ کہا من دخل دار حکیم بن حزام فهو آمن، یہ حکیم بن حزام بہت بڑے زمیندار، بہت بڑے چودھری تھے، بہت بڑا بنگلہ تھا یہ۔ من دخل دار حکیم بن حزام فهو آمن، حکیم بن حزام کے گھر میں جو آ جائے اسے امن۔ ابو سفیان نے کہا کہ اس کے بغلے میں کتنے آئیں گے؟ مکہ میں تو مرد اور عورتیں بچے بھرے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا من دخل مسجد الحرام فهو آمن، جو مسجد حرام میں آ جائے اسے امن۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ حضرت کوئی بیچارہ گاؤں سے آتا ہوگا، جدہ سے آتا ہوگا، کوئی یہاں سے آتا ہوگا، مسجد حرام میں پہنچتے کوئی مار دے گا۔ تو فرمایا من القى السلاح، جو اپنے ہتھیار کو ڈال دے اسے امن۔ حضرت اگر ہتھیار نہ ہوا تو اچھا کوئی بیٹھ جائے، میرے سامنے سے کوئی آ رہا ہے بیٹھ گیا، میں بیٹھ گیا اسے امن۔ یہ اعلان سن کر یہ سارے کے سارے مکہ والے دنگ رہ گئے، یہ کیا ہے؟ یہ کون ہے؟ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کو کہا، ایک دفعہ بھاگ کر چلے گئے، لمبا قصہ ہے۔ بعد میں جب ان کی بیوی لے کر آئی تو کہا حضرت یہ جتنا شوہر بھاگ گیا تھا، آپ نے فرمایا اکرمہ بھی کیا چاہتے ہیں؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو کلمہ پڑھ لیں مسلمان ہو جائے گا۔ کون؟ ابو جہل کا بیٹا، جس کے بارے میں اعلان ہو گیا تھا جان ملے بدل کو، صفوان بن امیہ جان ملے بدل کو، اکرمہ بھی جائے جان ملے بدل کو، سب کو حضور نے معاف کر دیا۔ کچھ لوگ صرف ایسے تھے، کچھ گنے چنے جو مقابلے پر آئے تھے خالد بن ولید کی، تو انہوں نے ان کو صرف مارا ہے، باقی کسی نے کسی کو نہیں مارا۔ یہ اخلاق تھا، اس اخلاق کی وجہ سے
سارا عرب جو ہے وہ یعنی پکڑ گیا، کہنے لگا اتنا اونچا آدمی کیا کیا ہمارا. اس لیے میرے پیارے بھائیوں دوستوں بزرگوں، تین باتیں ذہن میں رکھنا. داعی کے اخلاق بہت اونچے ہوں گے، داعی شفیق ہوگا، انی لکم ناصح امین یہ کہا، نصیحت شفیق ہوگا. اور تیسرا یہ داعی سب کے لیے اللہ کے سامنے دعائیں مانگے گا، سب کے لیے. اے اللہ اس کو بھی تو معاف کر، اس کو بھی معاف کر، اس کو بھی معاف کر، اس کو بھی معاف کر. چنانچہ ہندا جو تھی وہ کہتی تھی کہ جب سفیان اعلان کر دیا بنگال میں مسلمان ہو گیا، یہ ہندا بڑی خطرناک تھی. اس نے سب کے سامنے ابو سفیان کی منہ سے پکڑ کر ابو سفیان کی پچھاڑا ابو سفیان اور سارے مجمع کے سامنے کہا، اور مکہ کے نوجوانوں میرے شوہر کو قتل کرو، کالا نمبر یہ کالا نمبر نہیں اسے قتل کرو. اتنے دن حضور سے لڑتے رہے، آج یہ کریں ابو سفیان کیا کہتے ہیں، اے بچوں یہ بڑھیا اس بات مت ماننا، اس کی بات مت ماننا، میری بات ماننا، یہ اللہ کے نبی ہے. باتیں مسلمان ہو گئی. اس لیے تین باتیں مختصر وقت میں عرض کر دی: اخلاق، شفقت اور رات کو اللہ کے سامنے رونا. کرو گے انشاءاللہ بھائی. اور یہ چیز بغیر اللہ کے تعلق کے نہیں، بغیر اللہ کے نہیں، بغیر چلنے کے بغیر ضربے لگائے نہیں. اس کے لیے خوب ذکر کا اہتمام ہو، دعاؤں کا اہتمام ہو. اور میں نے 3 نصیحتیں کی تھی ابھی اثر کے بعد بچوں کو، وہی آپ کو بھی کرتا ہوں. یا سرکم، اللہ ہمارا باطن جانتا ہے، وجہرکم ہمارا ظاہر بھی جانتا ہے، ویعلم ما تکتمون ہم جو کرتے ہیں وہ بھی اللہ کو معلوم ہے، چھپا ہوا نہیں. اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ کلیئر کرو. اگر چپ ہو جائے استغفار کرو، استغفار کا دروازہ کھلا ہوا ہے. صحیح حدیث میں آتا ہے 24 گھنٹہ اللہ کا دونوں ہاتھ پھیلا، 24 گھنٹہ. ان اللہ یبسط یدہ باللیل لمسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لمسیء اللیل. رات میں اللہ ہاتھ پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں اور دن کے گنہگار آ جا میں تجھے معاف کر دوں. دن میں اللہ ہاتھ پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں اے رات کے گنہگار آ جا میں تجھے معاف کر دوں. کیا بچا؟ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں. بلکہ بعض حدیث میں بھی کتابوں میں بھی لکھا ہے گناہ ہو گیا. اب آدمی کیا کہتا ہے؟ یہی کہے گا اللہ مجھے معاف کر دو. تو اس نے کہا اے اللہ، آگے اس نے بولا نہیں، دل میں کیا ہے مجھے معاف کر دے کہنا. اس نے کہا اے اللہ، اللہ جواب دے دے گا معاف کر دے. ان اتیتنی لیلا قبلت ان اتیتنی نہارا قبلت تبارزنی بالمعاصی فی النہار وانا اکلوک علی فراشک فی اللیل. رات میں آئے گا میں تجھے قبول کر لوں گا، دن میں آئے گا تو میں تجھے قبول کر لوں گا. گھبرا مت. چپ ہو گئے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت پیاری بات فرماتے ہیں، بیٹا ہم فرشتے نہیں ہیں کہ ہم سے گناہ نہ ہو، یہ بات ہے. اور ہم شیطان بھی نہیں ہیں کہ ہم توبہ نہ کریں. فرشتوں سے گناہ نہیں ہوتا اور شیطان جو ہے وہ توبہ نہیں کرتا. ہم تو انسان ہیں، گناہ ہوگا فوراً توبہ کرو. جہاں گناہ ہو گیا، گناہ کی مثال ہے جراثیم. گناہ کی مثال ہے جراثیم. اور توبہ کی مثال ہے جراثیم. آتے ہیں اینٹی بایوٹک لیتے ہیں، بعض اینٹی بایوٹک بہت ہے. ہم حج جو ہم کرتے ہیں مکہ مکرمہ میں، تو ہمیں جو حج کراتا ہے بادشاہ کا ڈرائیور ہوتا ہے علی اللہیانی. اس نے ہمیں قصہ سنا ہے. حج میں ہم بیمار ہوتے ہیں، کئی لوگ آرڈو کے ساتھ حج مارا بہت خراب ہے. ایک ڈاکٹر شریف مصری، یہ شاہی ڈاکٹر ہے. میں نے اس ساتھیوں سے کہا کہ ڈاکٹر شریف کی طرح بلا لو، کوئی دوائی دے دے.
اور بخار اور سردی اور نزلہ. ڈاکٹر شریف آئے اور ڈاکٹر شریف نے جو یہ دیکھا انشاءاللہ کل کے پہلے میں ڈھلے ہوئے وہ دوائی لے کر آئے صرف ایک گولی لے کر آئے جو کہا ہاں یہ ہمارے یہاں بادشاہ وغیرہ جو بیمار ہوتے ہیں ہم یہ گولی ایک گولی کھانے سے 6 مہینے کی بیماری نہیں ہے. ارے نظر ہمارے ہندوستان میں 15 گولیاں دیتے ہیں صبح اتنی کھانا کو اتنی کھانا رات کو اتنی کھانا شام کو اتنی کھانا اللہ بولنا یہ اینٹی بایوٹک جو ہے بہت ہائی اور غیر مزید ہے کھاتے گولی کھاتا تو مارتے ہوئے وہ نہیں کھائی چاہیے بخار وغیرہ بخار وغیرہ اور بولے کہ آپ 8 مہینے تک تو جوان رہیں گے انشاءاللہ. کیونکہ یہ بڑے بڑے جتنے امیر ہوئے ان کو یہ دوا دیتے ہیں وہاں سے لوگ لا نہیں سکتے لیکن اجازت کے لیے لانے میں اجازت کی حکومت کی طرف لیکن ہم تو ڈاکٹر ہیں اسپتال کے ذمہ دار ہیں. میں نے جیسے تیرے قبر گناہ جو ہے یہ جراثیم ہے اور کلمہ جو ہے یہ ہائی لیول کا اندر ہے. قرآن شریف کی تلاوت جو ہائی لیول کے اندر ہے. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. کتنے پیارے ہیں. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. گناہ ہو گیا ظلم کیا تو مجھے وہ استغفار کرے تو اللہ کو غفور رحیم پائے گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے معاف کر دوں گا تو گھبرا مت تو معافی کا مانگ. اس لیے اگر ہم کو ہو جائے کسی بھی ہمارے مسائل کیا کہتے ہیں اٹھتے بیٹھتے اے اللہ معاف کر دے اے اللہ معاف کر دے اے اللہ معاف کر دے. بہت خوش قسمت ہے وہ آدمی کہ حشر کے میدان میں اس کے سامنے آواز میں استغفار کرتا ہے. یہ ان کے گھر کا اے اللہ معاف کر اے اللہ معاف کر اے اللہ معاف کر اے اللہ معاف کر کرو گے انشاءاللہ. اس لیے یہ مختصر نصیحت کی باتیں تھی. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر صبح شام کی جو دعائیں ہیں صبح شام کے اذکار ہیں دھیان کے ساتھ آدمی پڑھے گا. نماز دھیان کے ساتھ پڑھے مزہ آئے. قرآن پڑھنے والا اللہ کے ساتھ پڑھتا ہے. اب اس طریقے سے پڑھو تو مزہ آئے. کرو گے انشاءاللہ بھائی. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كما انت اهل وصل وسلم على سيدنا محمد كما انت اهل فافعل بنا ما انت اهل فانك اهل التقوى واهل المغفره. اللهم لا تردنا خائبين اللهم لا تردنا حاسدين اللهم لا تردنا خاسرين بل ردنا الى دیننا ردا جمیلا. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے بغاوت سے گزر فرما. اے اللہ اس خاندان اس ادارے کو قبول فرما. اے اللہ ہمارے یہاں آنے کو قبول فرما. یہاں جتنے تیرے نیک بندے آرام کر رہے ہیں نیک بندیاں آرام کر رہی ہیں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں اسلام کے حالت کی دنیا کو سوچ رہے ہیں اے اللہ ان سب کے قبروں کو قبول سے منور فرما. ان کا درجات کو بلند فرما. کروٹوں میں آرام نصیب فرما. ان کی ہڈی ہڈی کی جنت نصیب فرما. ہمارے گاؤں میں آنے کو قبول فرما. یہاں سے تیار کو قبول فرما. یہاں سے جانے کو قبول فرما. اے اللہ اس قبر کی تو پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ دین کے لیے ہم سب کو دور اور دیر کے لیے قبول فرما. اے اللہ اقوام عالم کی ہدایت کے فیصلے فرما. برادران نسل کی ہدایت کے فیصلے فرما. اے اللہ ہمارا کھویا ہوا دین ہمیں واپس دے دے. ہمارا کھویا ہوا قرآن واپس دے دے. ہماری کھوئے ہوئی عزتیں واپس دے دے. کھویا ہوا دعوت کا کام واپس دے دے. ہمیں اور ہمارے قیادت کے آنے والے نسلوں کو تیرے قرآن سے جوڑ دے تیرے دین سے جوڑ دے. اے اللہ جو کچھ کہا گیا مجھے قبول فرما.
جو کہنے سے رہ گیا اسے تو قبول فرما. ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے. اپنے کرم سے عطا فرما, اپنے فضل سے عطا فرما. اے اللہ اگر آپ نے ہمارا نام سائنس اور میں پختوں میں لکھاؤ تو ہمارا نام انہیں میں لکھے رکھے, اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور پختوں میں لکھاؤ تو ہمارا نام ان کی فہرست میں مٹا دینا, اور میں لوگوں کے فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا. لکھنا بھی آپ کا کام ہے, مٹانا بھی آپ کا کام ہے, لوح قلم بھی آپ کے پاس ہے. پورے اس کو کرنے کو تو قبول فرما لیں, قرب و جوار کی تصویر کو قبول فرما لیں, قرب و جوار کے علاقوں کو قبول فرما لیں, پورے یوپی کو قبول فرما لیں. اے اللہ اس مجلس میں فرشتے بھی موجود ہیں اور آسمان پر فرشتے بھی فرشتے ہیں. اے اس مجلس کے فرشتوں, ہمارا رب ہم کو اٹھا ہوا ہے, ہمارے روح ورق کو منوا دو, ہمارے روح ورق کو منوا دو. اے اللہ تجھے حقیقت کا معاملہ فرما. اے اللہ تیری مخلوق میں دنیا میں جو جہاں پریشان ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جس کی جو حالت اس کے حالت کا غیر تکفل فرما. اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے کو ہم تک نصیب فرما, اور اپنے فضل کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. جس کے دل میں رجائے مرادے ہیں آگے سب رجائے مرادوں کو پوری فرما کر اتنا خیر میں شکلہ تک پیدا فرما, اور اپنے فضل کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.